اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں اور پروگرام کو لائک کیا کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ تو ناظرین محترم، آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق پاکستان سے ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں بھی ذیابیطس یعنی شوگر کے مریضوں کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھی ہے۔ پاکستان میں اس وقت کم از کم 33 ملین باشندے اس بیماری کا شکار ہیں۔ انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کے مطابق پاکستان اس معاملے میں عالمی سطح پر تیسرے نمبر پر ہے۔ پروسیسڈ اور چکنائی سے بھرپور غذائیں، زندگی گزارنے کے غیر صحت مندانہ طریقے، جبکہ جسمانی اور ذہنی دباؤ کے ساتھ تیز رفتار طرز زندگی نے بھی ان چند عوامل میں شامل ہے جو پاکستان میں ذیابیطس کی بیماری کے تیزی سے بڑھنے کی وجہ بن رہی ہے۔ یو اے ای میں جاری ویزا ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے دبئی امیگریشن حکام نے انلیگل امیگرینٹس کو وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ویزا ایمنسٹی اسکیم سے فوری فائدہ اٹھائیں اور آخری لمحات، آخری مہینے اور آخری ہفتے کا مت انتظار کریں۔ دبئی امیگریشن نے کہا ہے کہ ویزا ایمنسٹی اسکیم میں 31 دسمبر تک توسیع کی گئی ہے۔ 31 دسمبر کے بعد تارکین وطن سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی اور ان کو ان کے ملک ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ اگلے ماہ تعطیلات کی وجہ سے ایئر ٹکٹ بھی مہنگے ہو جائیں گے۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے الومینیم کا، جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسہ کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کائے دے کورنیا مودرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624744144۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے یونائٹڈ اسٹیٹ کے صدر منتخب ہونے کے بعد یورپی نقل مکانی کے بارے میں سوچنے والے امریکیوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ زیادہ تر امریکی جرمنی، ہالینڈ اور آئرلینڈ اس فہرست میں ٹاپ پر ہیں۔ یورپ ہجرت کے لیے امریکیوں کی آن لائن سرچز میں 1514% اضافہ ہوا ہے۔ امریکیوں کی جانب سے جرمنی کے لیے آن لائن سرچز میں 4200% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ انگریزی بولنے والے ممالک کو امریکیوں کی جانب سے زیادہ تلاش کیا جاتا ہے، جس میں برطانیہ اور آئرلینڈ سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ اسپین کے صوبہ اراگون کے علاقے ولا فرانکا دے ایبرو کے ایک نرسنگ ہوم میں صبح 5 بجے آگ لگنے سے 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ زخمیوں میں سے 2 شدید زخمی ہیں اور ولا نووا ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ابھی تک نرسنگ ہوم میں آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی۔ اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچز نے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اسپین کے شہر مالاگا میں معمولات زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آ رہے ہیں اور ایمرجنسی پلان کو جزوی طور پر ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ علاقے کو اب شدید بارشوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، حالانکہ حکام دریائے گوادل ہارس کے بہاؤ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ صوبہ اندلس کے صدر مورینو نے شہریوں کو ابھی محتاط رہنے کی اپیل کی ہے اور اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دریائے گوادل ہارس کے کنارے رہنے والوں کے لیے ابھی اپنے گھروں کو لوٹنا محفوظ نہیں ہے۔ بدھ کے روز مالاگا اور دیگر میونسپلٹیز کو موسلا دھار بارش کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس سے ٹرانسپورٹ سروسز معطل، ایجوکیشنل سینٹرز، کمرشل سینٹرز اور سڑکیں بند ہو گئی تھی۔ بعض علاقوں میں لوگ بجلی سے محروم ہیں اور پانی بھی دستیاب نہیں ہے۔ اسپین کے علاقے بالنسیا میں ہونے والی 216 اموات میں سے نصف سے زیادہ کی عمر کم از کم 70 سال تھی، جبکہ 15 ہلاک شدگان کی عمر 90 یا اس سے زیادہ ہے اور 9 نابالغ بھی اس میں شامل ہیں۔ بالنسیا میں ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد سے 131 مرد اور 85 خواتین شامل ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والوں میں 190 ہسپانوی اور 26 فارنرز ہیں۔ ہلاک ہونے والے فارنرز میں سے زیادہ تر رومانیہ سے تعلق رکھتے تھے، جن کی 9 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ جن میونسپلٹیز میں سب سے زیادہ لاشیں برآمد ہوئی ہیں ان میں پائپورا شامل ہے، جہاں ملنے والی لاشوں کی تعداد 45 تھی۔ کاتاروخا میں 25 لاشیں ملی ہیں۔ بالنسیا میں 16، الفافار سے 15 لاشیں ملی ہیں۔ 216 میں سے سبھی لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے اور ان کی مکمل شناخت بھی ہو چکی ہے۔ 216 شناختوں میں سے 168 کی شناخت فنگر پرنٹ کے ذریعے
45 کی شناخت DNA کی بدولت کی گئی، جبکہ 3 کیسز کی شناخت ہسپتال ریکارڈ سے کی گئی ہے جبکہ وہ زندہ تھے۔ والنسیا میں ایک جانب عوام سیلاب دانہ سے متاثر ہیں تو دوسری جانب چوروں نے علاقے میں لوٹ مار شروع کر رکھی ہے۔ گواردیا سول نے 2 افراد کو کاتاروخا قصبے میں سولر انرجی کی 16 لیتھیم بیٹریوں کی چوری کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے چوروں کو جب چیک کیا تو وہ بیٹریوں کو ٹرک میں لاد کر لے جا رہے تھے۔ تقریباً 60% کاتالان یقین رکھتے ہیں کہ خطے میں بہت زیادہ امیگریشن ہے، حالانکہ 38% اس کے برعکس سوچتے ہیں۔ یہ بات ایک سروے میں سامنے آئی ہے۔ جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ آیا امیگرینٹس مقامی آبادی سے انٹیگریٹ کرتے ہیں یا نہیں، اس سوال پر شرکاء تقسیم تھے۔ 40% اس سے متفق تھے کہ امیگرینٹس انٹیگریٹ کرتے ہیں، باقی 40% نے رائے سے اختلاف کیا ہے۔ ہسپانوی یوتھ یعنی نوجوان ملک میں فوجی حملے کے خلاف اپنے ملک کا دفاع کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ یہ بات ایک سٹڈی میں سامنے آئی ہے جس میں 3600 نوجوانوں نے حصہ لیا۔ یہ سروے فرانس، جرمنی، برطانیہ اور اسپین میں کیا گیا، اور اسپین کے 18 سے 35 سال کے درمیان نوجوان جنگ کی صورت میں آگے بڑھنے کے لیے باقی ممالک کے نوجوانوں کے مقابلے میں رضامند نہیں تھے۔ سٹڈی میں حصہ لینے والے 32.8% نوجوانوں نے ملک کا دفاع کرنے کے سوال پر کہا کہ وہ یقینی طور پر دفاع نہیں کریں گے۔ 26% کا جواب تھا کہ شاید نہیں۔ صرف 10% کا جواب تھا کہ ہاں وہ دفاع کریں گے۔ 8.3% نوجوانوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسپین کی نیشنل پولیس کے منی لانڈرنگ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ آسکر سانچز کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ 70 VTC کاریں بھی ان کی ملکیت تھیں جو پولیس نے قبضے میں لے لی ہیں، جو میڈرڈ میں چلتی تھی اور ان کے بھابھی کے نام پر تھی۔ ان ضبط کی گئی کاروں کی مالکیت 3 ملین یورو بتائی جاتی ہے۔ VTC ٹیکسیوں کے ذریعے نیشنل پولیس کے ہیڈ نے اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنے کی کوشش کی۔ یہ کاریں بھی منشیات کی اسمگلنگ سے حاصل ہونے والی رقم سے خریدی گئی تھی۔ نیشنل پولیس کے منی لانڈرنگ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ آسکر سانچز کے گھر کی دیواروں سے 20 ملین یورو کی رقم برآمد ہوئی تھی اور ان کے دفتر سے 1 ملین یورو کی رقم بازیاب ہوئی تھی۔ آسکر سانچز کی گرفتاری ایکواڈور سے اسپین کے شہر الخسیرہ میں کیلوں کی بڑی شپمنٹ آنے کے بعد عمل میں آئی تھی۔ اس شپمنٹ میں کیلوں کے پیکٹس میں 3 ٹن یعنی 13,000 کلو کوکین چھپائی ہوئی تھی، اور یہ اسپین کی تاریخ کی سب سے بڑی پکڑے جانے والی منشیات ہے۔ پولیس کے منی لانڈرنگ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ آسکر سانچز کی بیوی بھی گرفتار ہے اور وہ بھی نیشنل پولیس میں ملازم تھی۔ نیشنل پولیس نے آسکر سانچز کی اہلیہ اور بہنوئی سمیت گرفتار کیا تھا۔ اس کے علاوہ 1 درجن افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ آرگنائزیشن فار اکنامک اینڈ ڈیولپمنٹ کے مطابق گزشتہ سال 2023 میں اسپین نے قانونی امیگریشن کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پرکشش ممالک میں سے ایک کے طور پر اپنے آپ کو متعارف کروایا ہے۔ اسپین پرماننٹ امیگرینٹس کی آمد کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر ہے، جہاں 3,64,100 امیگرینٹ اسپین آئے۔ اسپین میں 2019 کے بعد پرماننٹ امیگرینٹس کی تعداد 48% بڑھی ہے۔ یہ اضافہ جو ہے برطانیہ سے زیادہ ہے۔ اس طرح اسپین انٹرنیشنل مائیگریشن کے بہاؤ کا اہم مقام بن گیا ہے۔ اسپین، فرانس، اٹلی اور جاپان جیسے بڑی آبادی والے ممالک کے اس اعتبار سے آگے ہیں۔ 2023 میں پرماننٹ امیگرینٹس کی سب سے زیادہ آمد والے ممالک میں امریکہ 11,89,800 امیگرینٹس، برطانیہ 7,46,900، جرمنی 6,92,700 اور کینیڈا 4,71,700 امیگرینٹس کے ساتھ نمایاں ہے۔ اس کے مقابلے میں اسپین نے فرانس کو 2,97,600، اٹلی نے 2,82,100 اور جاپان نے 1,54,800 کے ساتھ پیچھے چھوڑ دیا ہے۔
اسائلم کی درخواستوں میں بھی امیگرینٹ کے لیے اسپین ایک اہم ملک ہے اور دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، جس نے 1,60,470 اپلیکیشن وصول کی اور 2022 کے مقابلے میں جو 38% زیادہ ہے۔ دنیا میں اسائلم کے متلاشیوں کی تعداد کے لحاظ سے صرف امریکہ سب سے آگے ہے، جس کی اسائلم کی درخواستیں 11,76,050 تھی، اور دوسرے نمبر پر جرمنی 3,29,120 درخواستوں کے ساتھ اسپین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ والنسیا میں دانا سیلاب سے سب سے زیادہ انڈاکومنٹڈ امیگرینٹس متاثر ہوئے ہیں، بالخصوص لاہورتا سود میں مقیم انڈاکومنٹ امیگرینٹس سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ اس گاؤں میں مقیم لوگوں نے سب کچھ کھو دیا ہے، کاریں، گھر، دوست اور عزیز سب سے محروم ہو گئے ہیں، اور یہاں پر سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے انڈاکومنٹڈ امیگرینٹس ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ کو سبسکرائب کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔